بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبروں، تجزیوں اور حالات حاضرہ کے پروگرام نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 19 نومبر 2020 میں نعیم رضا اپنے پیارے وطن پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو اس چینل یعنی اپنا ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سابق صدر باراک اوباما جو امریکہ کے صدر تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ سابق امریکن صدر باراک اوباما نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ ابھی ریلیز ہوئی ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ کے ذریعے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ کتاب تقریباً 700 صفحات پر مشتمل ہے اور تصاویر کی گیلری اس کے علاوہ ہے۔ اوباما صاحب نے بہت سارے ایسے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے ان کی مدد کی۔ ناظرین، اس کتاب میں آصف علی زرداری کا خاص ذکر کیا گیا ہے اور ایک بار پھر پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ زرداری صاحب نے ایسا کیا لکھا یا ایسا کیا کہا؟ اوباما صاحب نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہوگا؟ آپ ذرا یہ بھی غور کریں کہ یہ کتاب کتنی بڑی تعداد میں پرنٹ ہوئی ہے۔ 3.4 ملین یعنی کہ 34 لاکھ کاپیز امریکہ اور کینیڈا کے لیے، اور 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ کاپیاں باقی دنیا کے لیے پرنٹ ہو رہی ہیں۔ دنیا کی 24 زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ پاکستان کی عزت افزائی چھوٹے لیول پر نہیں ہوگی بلکہ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہو۔ 24 زبانوں میں آصف زرداری کا کارنامہ لکھا گیا ہے۔ باراک اوباما نے تو ایک تذکرہ کیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک بھرپور کہانی ہے۔ پاکستان کا چہرہ ہے ان کمزور حکومتوں کی وجہ سے۔ اوباما نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 693 اور اس سے آگے پیچھے بھی جو ایکشن اسامہ بن لادن پر ایبٹ آباد میں کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا فیصلہ ہم نے کیسے کیا، اور جب ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر نیوی سیل کو بھیجا جائے یا ڈرون کے ذریعے اٹیک کیا جائے۔ جو بائیڈن، جو کہ اس وقت امریکی صدر منتخب ہوئے ہیں، وہ اس وقت نائب صدر تھے، ان کا مشورہ تھا کہ پاکستان کے اندر جا کر اٹیک نہیں کرنا چاہیے، مزید تحقیقات کر لینی چاہیے۔ یہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہوگا اور اس کا ری ایکشن بہت بڑا ہوگا۔ جو بائیڈن کے انکار کے باوجود اوباما اور ان کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ ایبٹ آباد پاکستان میں نیوی سیل چھپ کر جائیں اور اسامہ بن لادن کے اوپر حملہ کریں۔ یہ فیصلہ ہو گیا 2 مئی 2011 کو۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک امریکی ہیلی کاپٹر وہاں پر گر گیا، ایک کے اندر واپس چلے گئے۔ نیوی سیل آئے۔ کالا ڈھاکہ ایبٹ آباد کے نزدیک ایک علاقہ ہے۔ امریکن نے کنفرم کیا کہ ہم نے اٹیک کر کے اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسامہ بن لادن کی ہلاکت پر پاکستان میں بڑا شدید رد عمل آیا۔ پاکستان کی فورسز نے بھی بہت شور کیا کہ ہماری خود مختاری پر حملہ کیا گیا ہے، اس طرح آپ کسی کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کے اتحادی تھے، آپ کو ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے تھی۔ امریکہ نے نہ صرف پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی بلکہ پاکستان کے اندر آ کر اٹیک بھی کیا۔ یہ وہ اسامہ بن لادن تھے جن کو امریکن نے خود رشیا کے خلاف تیار کیا تھا۔ جب ان کے مقاصد حل ہو گئے تو پھر اسامہ بن لادن کا بہانہ بنا کر افغانستان پہ جنگ مسلط کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد پاکستان آ کر اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس وقت امریکن انتخابات بھی قریب تھے۔ ان کو کچھ ایسا چاہیے تھا جس کو عوام کے سامنے رکھتے، اس لیے انہوں نے یہ پاکستان میں کارروائی کی، جس کا پاکستان کی عوام میں بے حد غصہ تھا۔ پاکستان میں ایبٹ آباد انکوائری بھی ہوئی، ایبٹ آباد کمیشن کے نام سے یہ انکوائری ہوئی۔ ایبٹ آباد کمیشن کے سربراہ جو اس وقت نیب چیئرمین ہیں، جسٹس جاوید اقبال، یہ اس کے ہیڈ تھے۔ جو اس وقت
انہوں نے رپورٹ بنائی جو ابھی تک پبلک نہیں ہوئی۔ اس کتاب میں باراک اوباما نے لکھا کہ میرا خیال تھا کہ مجھے سب سے زیادہ مشکل ہوگا کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ سے بات کرنا۔ وہ سب سے مشکل گھڑی ہوگی جب میں اس بارے میں صدر پاکستان آصف زرداری سے بات کروں گا، کیونکہ ان کے اوپر پورے ملک سے دباؤ ہوگا۔ یہ اوباما صاحب کو ایسا لگ رہا تھا کہ فون کال کرنے سے پہلے، کیونکہ مہذب معاشرے کی یہی سوچ ہونی چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں آصف زرداری سے بات کی تو حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کا کوئی بھی رد عمل ہو، یہ خوشی کی خبر ہے اور ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ پاکستان میں آئے اور اسامہ بن لادن کو مارا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے حقیقی جذبات دکھائے اور مجھے یاد دلایا کہ میری بیوی کو ایسے ہی القاعدہ کے لوگوں نے ہلاک کیا تھا۔ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فورسز میں سخت غصہ تھا اور آصف علی زرداری نے مبارکباد دی باراک اوباما کو۔ ناظرین، اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے وہ مبارکباد میڈیا میں چلوا بھی کی تھی، جس کی بعد میں انہیں بہت شرمندگی ہوئی۔ ناظرین، ایسی ہماری حکومتیں تھیں جنہیں پاکستان کی سالمیت کی کوئی فکر نہ تھی، پاکستان کی خود مختاری کا کوئی خیال نہ تھا۔ پاکستان میں کوئی بھی آئے، حملہ کرے اور چلا جائے اور ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے رہے۔ ہم نے امریکہ سے ایک سوال بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ ہماری اتنی قربانیاں ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے، آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ ناظرین، کوئی کتنا بھی گیا گزرا ملک ہوتا تو وہ یہ سوال ضرور کرتا۔ باراک اوباما کا خیال تھا کہ ہم غیرت دکھائیں گے۔ اوباما کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک غیرت مند حکمران سے بات کرنے جا رہا ہے، کہ وہ کہے گا کہ آپ ایسے کارروائی نہیں کر سکتے تھے، آپ ہمارے ساتھ مل کر آپریشن کر لیتے۔ ہمیں بتائے بغیر جو آپ نے حرکت کی ہے اس کو ہم اپنی خود مختاری پر حملہ تصور کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیج پر بے نظیر کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا جو بار بار اٹھتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا، وہ اشارے دے رہا تھا۔ اس آدمی کا نام تھا خالد شہنشاہ۔ وہ اشارے دے رہا تھا کہ اب میں نیچے بیٹھ رہا ہوں، کچھ بھی کرنا ہے تو کر لیں۔ وہ سارا منظر کیمرے نے ریکارڈ کیا۔ خالد شہنشاہ بے نظیر کی ہلاکت کے بعد غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کراچی میں آصف علی زرداری کے بہت خاص لوگوں میں شمار تھا۔ خالد شہنشاہ کا تعلق رحمان ڈکیت کے ساتھ تھا۔ پھر ایک دن اچانک خالد شہنشاہ کا قتل ہو جاتا ہے۔ خالد شہنشاہ کو قتل کرنے والا مبینہ طور پر رحمان ڈکیت ہے یا رحمان ڈکیت تھا، اور کچھ دنوں بعد رحمان ڈکیت کا بھی قتل ہو جاتا ہے تاکہ کوئی کسی قسم کا ثبوت باقی نہ رہے، کوئی گواہ باقی نہ رہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات کون دے گا؟ ناظرین، آج تک محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل کا پتہ کیوں نہیں چل سکا؟ کون تھا جو بے نظیر کو مارنا چاہتا تھا؟ کون اس قتل کا بینیفیشری تھا؟ زرداری صاحب نے بے نظیر کی شہادت پر پورا الیکشن لڑا 2008 کا، اور 2013 کا بھی الیکشن اسی پر لڑا، لیکن قاتل نہیں پکڑے گئے۔ بتایا نہیں کہ خالد شہنشاہ اشارے کیوں کر رہا تھا، بتایا نہیں کہ اس کو قتل کس نے کیا، بتایا نہیں کہ بے نظیر کے قتل کے پیچھے کون تھا۔ وہ یقیناً بتانا بھی نہیں چاہیں گے، اور بتائیں گے بھی کیسے؟ پیپلز پارٹی کے جیالے پنجاب میں اس لیے پارٹی چھوڑ گئے کہ ان کو پتہ ہے کہ قاتل کون ہے اور اس کا بینیفیشری کون ہے۔ وہ لوگ بدظن ہو کر پارٹی چھوڑ گئے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر ایک دفعہ تو لیاقت باغ میں شہید ہوئیں، اور اس کے بعد تب قتل ہوتی رہی جب گواہ مٹائے جاتے رہے اور جب ثبوت مٹائے گئے، اور اس کے بینیفیشری موجود ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے۔ باراک اوباما سوچ رہے تھے کہ یہ مجھے شرم دلائیں گے، لیکن انہوں نے خوشگوار
لیکن انہیں خوشگوار حیرت ہوئی کہ امریکہ کا نائب صدر وہ یہ کہتا ہے ایسا نہ کریں، اور جو صدر پاکستان ہے وہ کہتا ہے مبارک ہو آپ کو۔ اس کتاب کے ذریعے اس وقت تک حکومت کو لان تان ہوتی رہے گی، پاکستان کو آئینہ دکھاتے رہیں گے۔ اس سے پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ یہ لوگ پیسے کے لیے اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں۔ یہ بڑا تکلیف دہ جملہ تھا، لیکن یہ امریکن نے بولا تھا۔ یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ پاکستانی حکمران جو امریکہ کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، زرداری صاحب کی وجہ سے ایک اور تمغہ پاکستان کے نام ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو اور ہم سب کو بہت سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اس طرح کے حکمران پیدا کرتے چلے جائیں گے یا ان کو ہم سپورٹ کرتے جائیں گے؟ یہ آپ کو، ہمیں، ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔